بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک کتاب رشد و ہدایت قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی، تاکہ مسلمان اس قرآن، اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے ایک راستے کا انتخاب کرے، ایک راستہ متعین کرے۔ اس لیے کہ مسلمان نے جنت جانا ہے تو جنت جانے کے لیے راستے کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم تعین نہیں کریں گے تو پھر بھٹکنے کا خطرہ ہوگا، گمراہی کا خطرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، تاکہ اس قرآن سے ہم پوچھ سکیں، یا اللہ ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اس کا راستہ کہاں سے ہے، شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے۔ اللہ کے قرآن نے رہنمائی فرمائی، اللہ کے قرآن نے ہمیں سبق دیا، اللہ کے قرآن نے ہمیں ترغیب دی، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ جب اللہ تمہارا بن جائے گا تو پھر وہ اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، دین پہ چلنا آسان، ہر چیز اللہ رب العزت آسانی لا کر اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے ایمان لاؤ، صدق کے دل سے اس پر ایمان لاؤ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس لیے کہ ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ اگر زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق نہ ہو تب بھی یہ مسلمان نہیں۔ اگر دل سے اقرار ہو، دل سے یقین ہو، زبان سے اقرار نہ ہو تب بھی یہ مومن اسلام والا نہیں ہے، اسلام کا داعی نہیں ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیے، اللہ کے فضل کو دیکھیے، اللہ کے احسان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کتنا بڑا بہترین معاملہ فرمایا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ کی طرف لپکتا ہے تو یہ انسان اللہ کی طرف لپک کر چپٹ کر اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ کوئی نیکی ہو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوئی اچھائی ہو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، کوئی راستہ خراب ہو اس کو بنا دو، کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلا دو، کوئی روزہ دار ملے افطار کے وقت ہو اس کو افطار کرا دو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس سے انسان کے اعمال زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جس سے انسان کے اعمال زیادہ ترقی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اس پر عمل کرو تاکہ آنے والی زندگی ہماری پرسکون ہو جائے۔ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے اپنی حاجت روائی کراؤ، اللہ کے آپ سے اپنی دستگیری کراؤ، اللہ سے اپنے زندگی کے وہ موجیں جو اللہ رب العزت نے مومن کے لیے رکھی ہیں، ایمان والے کے لیے رکھی ہیں، وہ تاکہ اس کو نصیب ہو جائیں۔ ہم بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے، گناہوں کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ آؤ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آؤ اللہ کے سامنے استغفار کرو، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرو۔ آؤ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا
عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری جولی کو بھر دینا اس اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے سوال پذیر نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں، جسے انسان گننا بھی چاہے، شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنی نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جتنا اس نے تنگ کیا ہے، اتنا ہی جتنا اس نے تنگ کیا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا، سوچ سوچ کر چلنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، نیک اعمال کو درست کر لیں، تاکہ ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، انسان بھی خوش ہوں گے، اور چہچہانے والے پرندے بھی خوش ہوں گے، اور کیڑے مکوڑے بھی خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان کے عملوں کا ثمرہ اور ان کے عملوں کا اثر اللہ رب العزت ساری مخلوق پہ ڈال دیتا ہے۔ بدعمالیوں کی وجہ سے پانی رک جاتا ہے، بارش کا نظام رک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں انسان کی بدعمالی کی وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیک بندہ ہے تو مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اس کے آگے جھک کے رہو، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نیک اعمال کو کرنے کی توفیق